وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت 77 پر آج ہمارا تیسرا دن ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، اس لیے کہ یہ تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس حجت کے طور پہ پیش کریں، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک مکاری ہے اور دھوکہ دہی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، بظاہر دوسروں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اب یہ چال ہے کہ جب ہم ایمان نہیں لائیں گے، یعنی یہود ایمان نہیں لائیں گے، جن کے متعلق لوگ جانتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہیں اور ان کے درمیان عالم موجود ہیں، تو اور لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسرے لوگ یہ سوچیں گے کہ اگر یہ سچا دین ہوتا تو یہ لوگ پہلے ایمان لاتے، پہلے اس کو قبول کرتے، کیونکہ ان کے پاس تو اس کے متعلق زیادہ علم ہے۔ اب اسی طرح کے مکر منافق بھی کر رہے تھے، ایسی ہی مکاریاں کافر بھی کر رہے تھے۔ اب آپ خود دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی سلطنت گنتی کے چند افراد پر مشتمل، اس کے رہبر و رہنما، اس کے عظیم قائد، پوری دنیا کے رہنما، ساری انسانیت کے رہنما، پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کا اندازہ لگائیے اور یقین کا اندازہ لگائیے کہ ہر ایک توڑنے والا ہے، سازش پہ سازش ہو رہی، مکر پہ مکر ہو رہا۔ یہ کیا یقین اللہ پہ ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یہی وہ مستقل مزاجی ہے، یہی وہ استقامت ہے جو مومن کو ساری دنیا کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ یقین ہے، اور اگر یہ استقامت نہ ہو تو کسی کام میں دنیا کا ہے، دین کا ہے، دین و دنیا کوئی الگ چیز نہیں ہے، دنیا میں ہی دین نافذ ہوگا، دنیا سے کٹ کے الگ ہو کے نافذ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کام ہے تو اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے استقامت ضروری ہے۔ ایمان میں استقامت نہیں تو وہ کون سا ایمان ہے؟ اور کیا خوب تعریف فرمائی اللہ رب العالمین نے استقامت والوں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا کہ دین کی جامع بات بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم،
تو کہہ میں اللہ کے ساتھ ایمان لایا ہوں، ثم استقم، پھر اس پہ جم جا، یہی جامع بات ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا، کیا خوب کہا قرآن نے، اور قرآن نے جو بھی کہا کیا خوب کہا، اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم بھی سب کہتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے، اور اس لیے ہم سے یہ بار بار دہروایا جاتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اور اسی کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کنیکٹڈ رہیے گا ہم کہیں کھو نہ جائیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس چھوٹی سی سلطنت اور گنتی کے چند لوگوں کے خلاف اتنے بڑے بڑے مکر ہو رہے ہیں، ان کا جواب یہ استقامت ہے، بات ہی ہو رہی۔ اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ اس نے چکھا، کون؟ جس نے یہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کو رب مانا، اب مطمئن ہے، کسی اور رب کی تلاش میں نہیں ہے، اس دین کو قبول کیا، اس پہ مطمئن ہے، کسی اور دین کی تلاش میں نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا پیغمبر مانا، اب کسی اور پیغمبر کی تلاش میں نہیں ہے، اسی کو لطف آئے گا نا ایمان کا، جو ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، تو اس کو کیا لطف آئے گا اس کو ایمان کا؟ تو وہاں پر کہا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ جم گئے، تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے۔ کیا جب امتحان آتا ہے دنیا کی زندگی میں، آتا ہے مومن پہ تو وہ آئے گا جب آتا ہے اور آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آپ میرے رب ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کس کیفیت سے گزر رہا، تو کیا لطف آتا اس وقت، وہ امتحان بھی لطف کا باعث بن جاتا ہے، مزہ آتا ہے اس کے اندر کہ میں اس کا سامنا کر رہا ہوں اللہ کے لیے، کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی آہوزاری نہیں، اور مصیبت کو وہ چھپاتا ہے، بہت فضیلت بیان ہوئی ہے اپنی مصیبت کو چھپانے کی، اللہ کو بتاتا ہے میرے رب میں اس امتحان میں ہوں، وہ لوگوں کے آگے واویلا نہیں کرتا، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو کس قدر انسان کو ایسی کیفیت میں اطمینان نصیب ہوتا ہے مومن کو۔ ہم ہر ایک کی زندگی میں ہے، کئی امتحان آتے ہیں، تو جب اللہ سے بندہ بات، آپ میرے رب ہے نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے نا میں مشکل میں ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، میں نے تو آپ ہی سے بات کرنی ہے نا، آپ ہی نے کہا ہے نا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو لاچار کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ آپ نے خود ہی تو کہا کہ کون ہے، آپ کے سوا تو کوئی نہیں، آپ ہی ہیں، تو آئیں پھر مجھے اس مشکل سے نکالیں، تو کیا لطف ہے ایمان کا، ذاق طعم الایمان، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ جو دل میں اطمینان انسان کو اس وقت پیدا ہو جاتا ہے اس امتحان اور مشکل کے وقت میں، وہ کیا ہے؟ وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں، وہ لڑکھڑاتے نہیں اس کے قدم، وہ ایمان پر جمع رہتا ہے۔ رہی بات مکاریوں کی کہ مومن کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ کے پیغمبر کے خلاف کیا چالیں چلی گئی، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں، جیسے قرآن نے کہا سورۃ ابراہیم میں، یہ سورۃ ابراہیم 54 آیتوں کی سورہ ہے اور اس کی آیت یہ 46 ہے، اللہ اکبر، وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چال چلی، مکرہم اپنی چال،
ان کی اپنی چال انہوں نے چلی. وعند اللہ مکرہم، ان کی ساری چال اللہ کے پاس ہے. اللہ کو پتہ ہے وہ کیا کیا چال چل رہے ہیں. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور اگرچہ ان کی چالیں ایسی ہیں کہ اس کے پہاڑ ہل جائیں ان سے. اور جیسے فرمایا نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، یہ یہود کی بات ہم کر رہے ہیں. ہم جب دوسروں کی بات کرتے ہیں تو ہم یعنی ایک طرح کا اطمینان اپنے اندر پا رہے ہوتے ہیں. وہ جی ایسے برے ہیں، ایسے برے ہیں. یہ بات نہیں ہے. قرآن نازل کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس بھی یہ اللہ کا کلام آ رہا ہے، تم ان جیسے نہ ہو جانا. تمہارے پاس بھی یہ پیغمبر ہیں، ان جیسے نہ ہو جانا جیسے انہوں نے پیغمبر کے ساتھ کیا. تمہارے پاس بھی سچا دین ہے، ان جیسے نہ ہو جانا کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. یہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہود ایسے، یہود ایسے، یہود ایسے. ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے، ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے. مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے نا وہ جی فلانے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو ایک ہی جواب ہوتا ہے قرآن کی اس آیت سے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ لوگ تھے جو گزر گئے، ان کے کام وہ آئے گا جو انہوں نے کیا، تمہارے کام وہ آئے گا جو تم نے کیا. اور تم سے یہ سوال نہیں ہونے لگا کہ وہ کیا کرتے تھے. ہم کون ہوتے ہیں شخصیات کو ڈسکس کرنے والے؟ وہ جی ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ جی ان کو ان کا رب بہتر جانتا ہے. انہوں نے اچھا کیا ہوگا تو وہ ان کو انعام دے کے ہی چھوڑے گا، ناانصافی کرتا ہی نہیں. اگر انہوں نے کوئی نافرمانی کی ہوگی تو یہ رب کے اختیار میں ہے، چاہے تو سزا دے، چاہے تو ان کو معاف فرما دے. ہم کون ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنے والے؟ صحابہ کرام میں سے ہو رضوان اللہ علیہم اجمعین یا اور کوئی ہو، تو یہ ہمارے سیکھنے کے لیے، ہماری عبرت کے لیے ہے یہ کہ وہ پیغمبر کے خلاف مکر کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں. کیا کیا مکر ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. یقین جانے خون کے آنسو روتا ہے دل. بہن کو اس کے حصے سے محروم کرنے کے لیے کیا کیا گیمیں کی جاتی ہیں. اپنی بیوی کے جو ماں باپ ہیں، جو اس کو اس سے حصہ ملنا ہے، وہ ان سے اس کے ماں باپ سے حصہ چھیننے کے لیے بیوی کو کس طرح تنگ کیا جاتا ہے. ہاں یعنی وہ کیا کیا چالیں ہیں. اور بیچاری بیوائیں جن کا کوئی ان کی سپورٹ نہیں ہوتی، اور وہ اگر شکایت کرنے نکلے ان کی اپنی عزت کو، ان کی جان کو، ان کے مال کو خطرہ ہے، تو ایسوں کی کون حفاظت کرتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ لوگ ان مظلوموں، غریبوں، مسکینوں کے خلاف، کمزوروں کے خلاف یہ چالیں چلتے ہیں. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا. کوئی کسی بیوہ کا کوئی مال ہتھیانا چاہتا ہے، عرش عظیم کا مالک اپنی تدبیر سے اس کی حفاظت کرتا ہے. جان بھی بچاتا ہے اس کی، مال بھی بچاتا ہے اس کی آبرو بھی بچاتا. اکیلی عورت کی، ہمارے ہاں ہماری بیویاں، ان کے ماں باپ نے اپنی بیٹی نکاح کر کے ہمارے ساتھ بھیج دی، وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے اختیار میں ہے. اس کی حفاظت کون کرتا ہے ہم سے؟ اللہ کرتا ہے. کتنے مرد ہیں جن کے کیا کیا مظالم اپنی اہلیہ کے ساتھ، کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ. یہ مکر ہے اور اللہ کے پاس بہترین تدبیر ہے. اور انسان کو ڈرنا چاہیے اور خوف کرنا چاہیے اس بات کا کہ کسی کا حق دباتے ہوئے، کسی مظلوم کمزور کی حق تلفی کرتے ہوئے، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، کہ میں یہ چال چل رہا ہوں، ایسے ڈاکومنٹس میں نے جیلی تیار کرا رہی ہے، میں نے ایسے گواہ کھڑے کر لیے، اب اس کو میں نے اس طرح سے پریشرائز کر لیا کہ اس سے اب میں ہتھیار لوں گا. ڈرنا چاہیے. اللہ نے جیسے فرمایا نا یہ آیت 46 سورۃ ابراہیم میں، وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے اپنی چالیں چلی. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی ایسی چالیں کہ ان سے پہاڑ ہل جائیں، لیکن عرش عظیم کے مالک کے اختیار میں ہے سارا کچھ. اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قتل کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں ہوئی. مکہ میں کیا ہوا؟ مختلف خاندانوں کو اکٹھا کیا گیا اور کہا گیا کہ ہر خاندان اپنا ایک بندہ پیش کرے تاکہ وہ سارے لوگ مل کے اس کو قتل کریں تاکہ ان کا خاندان بدلہ نہ لے سکے کسی سے. جب سارے خاندان انوالو ہوں گے تو وہ کس کس سے بدلہ لیں گے؟ تو پھر عرش عظیم کے مالک نے کیسے بچایا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے چلے. یہ اس کی مدد ہے. ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ یقین ہمارے اندر پیدا کر دے تو وہ صورت پیدا ہو جائے گی. کیا آپ میں سے 20 عشرون صابرون یغلبوا مئتین، آپ میں سے 20 صبر کرنے والے وہ 200 پر غالب آئیں گے. 200 پر غالب آئے، ملٹیپلائی بائی 10. اور الفن مئتن یغلبوا الفن الفینی، وہ آپ کے 1000 آپ کے 100,000 پر غالب آئیں گے. یہ سارا یقین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس یقین سے چل رہے تھے؟ امیجن کس یقین سے چل رہے. اور اس طرح سارے پیغمبروں کا ہے. قرآن نے سارے پیغمبروں کا اپنی قوم کے دشمنوں سے اور ساری دنیا کے دشمنوں کو چیلنج دیا، آؤ میرے خلاف جو چل سکتے ہو چل کے دیکھو. سارے پیغمبروں کا یہ چیلنج ساری دنیا کو موجود ہے. میں اکیلا ہوں، آپ سارے آؤ، جو کر سکتے ہو کر ڈالو. یہ کیا ہے؟ یہ یقین ہے. اور یہ یقین اللہ پر ایمان انسان کے دل میں پیدا کر سکتا ہے. ادروائز وسائل ہوتے ہوئے امریکن فورسز کو کیا مسئلہ تھا؟ ریسورسز کی کمی تھی، لیکن یقین کہاں سے آئے؟ تو یہ یہود، منافقین، مشرک اور کافر اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو گنتی کے لوگ ہیں یقین والے، ان کے خلاف یہ ساری سازشیں چل رہی ہیں. لیکن ان کا توڑ ساتھ ہی ہو رہا ہے، ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی دین کے خلاف جو گیمز ہو رہی ہیں، اللہ رب العالمین اپنی جناب سے ان کو توڑتا چلا جا رہا ہے. وہ پورا ایک جال بنتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کو کاٹ دیتے. اس ملک کے خلاف جال بنتے ہیں، اللہ اس کو توڑ دیتے. غیب سے اس کی حفاظت فرما. جو بندہ ملک کے لیے کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے اس کی سانس ہی بند کر دیتے ہیں یہ. اور دنیا میں بھی ایسے ہو رہا ہے. مصر کی سائنٹسٹ، سعودی عربیہ کے سائنٹسٹ مسلمانوں کے اور انہیں مروا دیتے ہیں. تو کیا ان کے اس کو مروا دینے سے اور سائنسدان مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوں گے؟ پیدا ہوں گے. یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور انہی کلمہ پڑھنے والوں سے اس کو غالب کرا کے چھوڑا جائے گا. اور اللہ نے یہ عہد کر رکھا ہے، قرآن میں اس نے لکھ دیا ہے، حدید میں لکھا، سورت میں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ نے لکھ دیا ہے غالب آؤں گا تو میں، لأغلبن ضرور غالب آؤں گا میں. ان کا ترجمہ میں کیا کروں؟ میں کیا ترجمہ کروں؟ کتب اللہ لأغلبن انا، لکھ دیا ہے اللہ نے کہ ضرور غالب آؤں گا میں ہی، ورسلی، اور میرے پیغمبر غالب آئیں گے. اور اس نے جا بجا فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ وہ ہستی ہے برکتوں والی، عظیم ہستی ہے، جس نے اپنے پیغمبر سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، سچا دین، ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر کے چھوڑے. مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، یہ ہو کے رہے گا. اور یہی وجہ ہے، دیکھیں آج یورپ اپنے بچوں سے محروم ہو گیا ہے.
نوجوان مرد اور عورتیں بھاگے آ رہے ہیں دین کی طرف، اور جو جو دین قبول کر رہا دین کا ایسا دائی بن رہا، یقین جانے وہ ایک لفظ بولتے ہیں 2 آنسو ٹپکتے ہیں ان کی آنکھوں سے۔ اور 225 اسلام is going to the largest religion of the world انشاءاللہ، اس سے غالب آنا ہے، ان مکروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا 78 میں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ان کا سارا چھپایا ہوا اللہ ان کو دکھائے گا کہ یہ ہے تمہارے مکر۔ دیکھیے اس کے اندر 2 باتیں، ایک دھمکی ہے چل لو چالیں جو جو چلنی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا مکو کروں گا، اور مومنوں کے لیے حوصلہ افزائی ہے، دیکھو تمہارے خلاف چالیں ہو رہی ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں نا، میں ہوں نا، میں دیکھتا ہوں کون تمہارا کچھ بگاڑتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار کے دہانے پر کافروں کو اللہ ہی نے جانے دیا ہوگا، اب کوئی دیکھ رہا ہوتا کہ یہ سارے گھوڑے لے کے جا رہے ہیں اور اکیلے پیغمبر ابو بکر صدیق، تو کیسے بچیں گے؟ وہ اوپر سے جو کنٹرول کر رہا تھا اس کو پتا، آؤ آؤ آؤ، میں نے تمہیں کہاں روکنا یہ مجھے پتا ہے، سانسیں ہوتی رہیں گی، اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجنے کا کہا اللہ رب العالمین نے، تو انہوں نے یہ ڈر ظاہر کیا کہ میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ دونوں جاؤ دونوں، یہ وہ ہے فانفذوا والا، دونوں جاؤ، انی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع وارا، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں وہ تمہارا کیا کرتے ہیں۔ جو بڑا رب اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے پاس یہ خالی ہاتھ 2 بھائی جا رہے ہیں، لیکن کنٹرول تو اوپر سے، ان کی جرت ہاتھ لگائے ان کو، ان کی فوجوں کو ان کے تابع کر دے گا، اور اللہ نے کر کے دکھایا۔ فرعون نے جن کو بلایا تھا موسیٰ کے خلاف وہ ادھر ہی سجدے میں پڑ گئے، اور انہوں نے فرعون کو للکار کر کہا فقض ما انت قاض، اور جا جو کر رہی کر لے، یہ پنجابی میں یوں کہیں گے فقض ما انت قاض۔ جب فرعون نے ان کو کہا نا کہ میں تمہاری بازو، ایک طرف کی بازو اور ایک طرف کی ٹانگی یعنی الٹی کاٹ دوں گا، اور تمہیں میں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا، وہ سولی یہ ہوتی تھی کہ زندہ بندہ کو اوپر رکھ کے اس کی جسم میں میخیں مار دیتے تھے، اور اس کے اندر سے خون رستا رہتا تھا، اور بہت زمانے میں اس کی موت آتی تھی، خون نکل کے تو مرتا تھا۔ یہ اس کو میخوں والا، اسی لیے میخوں والا فرعون کہتے ہیں نا کہ دنیا میں بدترین سزا وہ دیتا تھا، اس کی سزا ان کو سامنے نظر آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں یوں کروں گا، تمہارے بازو اور تمہاری ٹانگیں الٹی کاٹ دوں گا، اور تمہیں کھجور کے تنوں پر میں سولی چڑھا دوں گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور فقض ما انت قاض، اور جا جو کرنا ہی کر لے، کیا کرے گا تو ہمارا؟ یہی زندگی لے گا نا، تو یہ زندگی کیا کروڑوں زندگیاں قربان اس اللہ پر جس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ تو پیغمبر کے خلاف یہ مکر ہو رہے ہیں، جیسے یہ کہا نا کہ وہ جب آپ سے علیحدہ ہوتے، مومنوں سے علیحدہ ہوتے تو بیٹھنے لگاتے تھے، اپنی سازشیں اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے تو یوں ہو جائے گا، یہاں ہو جائے گا۔ وہ جس کی کائنات ہے اس کو پتہ ہے کون چھپ کے کیا گیمیں کر رہا ہے، اس لیے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اللہ رب العالمین ہمیں مخلص بنا دے، اپنا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔